جی 9th کلاس کی جو کیمسٹری ہے، 9th کی جو کیمسٹری ہے اس کا چیپٹر نمبر 2 ہمارا چل رہا ہے. ہم نے چیپٹر نمبر 2 دیکھ لیا تھا اور اس کی ایکسرسائز ہم نے اس سے پہلے دیکھی ہے. ایکسرسائز کے جو کوسچن نمبر 1 سے لے کر 6 تک ہیں وہ ہم نے دیکھ لیے ہیں. آج ہم لوگ 7 سے جو ہے نا آگے کوسچن اس کے دیکھیں گے. دیکھیں جی میرے پاس یہ کوسچن نمبر 7 ہے. میگنیشیم ہیز الیکٹرانک کنفیگریشن 2 8 and 2. How many electrons are in the outermost shell? A والا portion. B ہے in which shell of the outermost shell electrons are present? Why magnesium tends to lose the electrons? How many electrons are in the outermost shell? outermost shell میں کتنے الیکٹرون موجود ہیں؟ دیکھیں یہ پہلے بھی میں نے آپ کو کروایا ہے. یہ جو ہے نا شیل کے حساب سے الیکٹرونک ترتیب سب شیل کے حساب سے، بٹا اس کے 2-3 جو ہے نا وہ شارٹ سلیکٹر موجود ہیں. آپ لوگ وہ دیکھیں گے آپ کو اچھے طرح سمجھ آ جائے گی. لیکن یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. جو کے شیل ہوتا ہے نا، کے شیل میں زیادہ سے زیادہ 2 الیکٹرون آ جاتے ہیں. ایم میں 8 آتے ہیں اور ایل میں ایم میں جو ہے نا آتے ہیں 18 آتے ہیں. لیکن یہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ 2 دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہاؤ مینی الیکٹرون آؤٹر موسٹ شیل، یہ والا سب سے باہر والا شیل ہے. دیکھیں ذرا میں یہاں پہ اگر اس کو اس طرح سے بناؤں، یہ شیل ہے میرے پاس. ٹھیک ہے، یہ نیوکلیس کے قریب شیل ہے. یہ کے شیل ہے، اس میں 2 الیکٹرون ہیں. ایل میں کتنے ہیں جی 8 ہیں اور ایم میں کتنے ہیں 2 الیکٹرون ہیں. یہ جو ایم شیل ہے نا، یہ ایم شیل یہ آؤٹر موسٹ شیل ہے، سب سے باہر والا شیل ہے. تو ایم شیل میں there are 2 electrons. how many electrons in the outermost shell? آپ نے بتایا there are 2 electrons in outermost shell. اردو میڈیم والے لکھ لیں ذرا. outermost shell that is M shell، جو کہ M shell ہے. ٹھیک ہے، اردو میڈیم والے لکھ لیں. سب سے بیرونی شیل میں 2 الیکٹرون ہیں اور سب سے بیرونی شیل کا نام M shell ہے. اس طرح سے آپ لوگ ایک جملہ لکھ لیں گے. in which subshell of the outermost shell electrons are present. آپ نے کیا کرنا ہے، اب بیٹا اس نے سب شیل کی بات کر دی ہے، آپ کو یہ ترتیب آنی چاہیے. دیکھیں ذرا 1s 2s 2p 3s 3p. ٹھیک ہے، یہ ترتیب آپ کو آنی چاہیے. اگر آپ کو یہ ترتیب آتی ہے تو آپ لوگ جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ بتا سکتے ہیں. یہ جو ایس سب شیل ہے اس میں زیادہ 2 الیکٹرون آتے ہیں، اس میں بھی 2 آ جائیں گے. ہم نے 12 پورے کرنے ہیں. ادھر کتنے آ جائیں گے 6 آ جائیں گے، 10 ہو گئے. اور ادھر کتنے آ جائیں گے 2 آ جائیں گے. یہ والا جو ہے نا سب شیل، سب سے بیرونی شیل جو ہے نا، یہ جو ہے نا سب شیل موجود ہے اور اس میں جو ہے نا 2 الیکٹرون موجود ہے ایس سب شیل میں. وائی میگنیشیم ٹینس ٹو لوز دا الیکٹرونز. بیٹا یہ جو ہے نا الیکٹرونز کو لوز کرنے کی یہ جو رجحان ہے میگنیشیم کے پاس کیوں ہے کہ اس کے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے آخری شیل میں 2 الیکٹرون ہیں. ٹھیک ہے، وہ سٹیبل ہے. کوسچن دینا نہیں چاہیے لیکن انہوں نے دیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آخری شیل میں اگر 2 الیکٹرون ہوں یا 8 الیکٹرون ہوں تو وہ جو ہے نا ایٹم ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، یا ہم لوگ اس کو کہتے ہیں جی وہ سٹیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سٹیبل ہوتا ہے جی. سٹیبل ہونے کی نشانی ہے. سٹیبل کا مستحکم ہونے کا مطلب یہ ہے، سٹیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کیمیکل ریئیکشن نہیں کرے گا جس کے آخری شیل میں 2 الیکٹرون ہوں گے یا 8 الیکٹرون ہوں گے. لیکن یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا جی 2 الیکٹرون موجود ہے. کیوں؟ الیکٹرون کو جو ہے نا ریلیز کرنے کی صلاحیت وہ رجحان رکھتا ہے. آپ نے بتانا ہے کیونکہ اس کے اپنے آخری شیل میں وہ 8 الیکٹرون کو پورا کرنا چاہتا ہے، اس لیے جو ہے نا وہ 2 الیکٹرون کو لوز کرنے کا رجحان رکھتا ہے. اس کے بعد بیٹا دیا ہوا ہے what will be the nature of the charge on an atom when it loses electron or gain electron. جب کوئی ایٹم الیکٹرون کو ریلیز کرتا ہے تو اس کے اوپر چارج کون سا آتا ہے، اور جب گین کرتا ہے تو اس کے اوپر چارج کون سا آتا ہے. یہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، میں ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں آپ کو ادھر تاکہ آپ کو مشکل نہ آئے. اگر آپ وہ دیکھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں وضاحت کے ساتھ بتایا. دیکھیں ذرا جی میرے پاس میں نے یہ ایک دائرہ لگایا ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس شیل ہے، یہ ایٹم ہے، میں نے اس کو بڑا کیا ہے، یہ شیل نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ساتھ میں کہتا ہوں جی ایٹم اے ہے یہ. ٹھیک ہے، اور یہ جو میں نے ادھر بڑا کر کے نقطہ یہ لگایا نا، اس از کالڈ الیکٹرون. یہ الیکٹرون ہے. آپ کو سارا الیکٹرون نظر بھی آتا ہے.
ہاں جی آپ کو دکھانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے نا یہ بڑا میں نے دائرہ لگا دیا، یہ میرے پاس الیکٹرون ہے۔ اب دیکھیں ذرا، یہ بیرونی شیل ہے، اس کا کوئی بھی شیل ہو سکتا ہے، بیرونی شیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ بیرونی شیل سے الیکٹرون ریلیز ہوگا، خارج ہوگا، اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں جی ڈیلیٹ ہوگا، نکلے گا یا نکالیں گے، یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ریلیز ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب اس ایٹم سے الیکٹرون، یہ چار آپ نے الفاظ یاد رکھنے ہیں، ڈیلیٹ ہوگا، خارج ہوگا، ڈیلیٹ ہوگا، نکلے گا، ریلیز ہوگا یا ریموو ہوگا، ٹھیک ہے، نکلے گا۔ تو اس ایٹم کے اوپر جب الیکٹرون نکلے گا تو اس ایٹم کے اوپر جمع کا چارج آئے گا، یہ دیکھیں پلس کا چارج آ گیا، +1 الیکٹران۔ جتنے الیکٹرون نکلیں گے ادھر آپ اتنا جو ہے حصہ آپ لوگ لکھیں گے، اگر 3 نکلیں گے 3 لکھیں گے، 10 نکلیں گے 10 لکھیں گے، 20 نکلیں گے 20 لکھیں گے آپ لوگ یہاں پہ۔ اتنے الیکٹرون جو ہے نا، یہ جمع کی نشانی اس بات کی نشانی ہے کہ الیکٹرون خارج ہوئے ہیں، ریلیز ہوئے ہیں، ڈیلیٹ ہوئے ہیں، ریموو ہوئے ہیں، الیکٹرون باہر نکلے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 میں بھی دیا ہوا ہے اور یہ آپ کے کام آئے گا۔ اب دیکھیں اس کے الٹ ہے دوسرے والا، یہی میرے پاس جو ہے نا شیل ہے، یہ ایٹم ہے، ٹھیک ہے، یہ الیکٹرون ہے جی میرے پاس۔ شیل میں الیکٹرون گردش کرتے ہیں، یہ آربٹ ہے، شیل ہے، مدار ہے۔ اب یہ باہر الیکٹرون موجود ہے، اب باہر سے جب الیکٹرون میں اس میں ایڈ کروں گا، جمع کروں گا، ٹھیک ہے، یا مطلب کہ میں کہہ سکتا ہوں اس میں داخل کروں گا، تو اس کے اوپر جو ہے نا منفی کا چارج آئے گا۔ دیکھیں ذرا مثال کے طور پر یہ ایٹم بی ہے، B+1 الیکٹرون، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر چارج کون سا آئے گا؟ مائنس کا آئے گا۔ ان شارٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے، آپ لکھ لیں اپنی کتاب پہ، جب کسی ایٹم کے بیرونی شیل سے الیکٹرون، جب کسی ایٹم کے بیرونی شیل میں، یہ لفظ لکھیں، بیرونی شیل میں الیکٹرونز کو داخل کیا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے یا ایڈ کیا جاتا ہے، تو اس ایٹم پر منفی کا چارج آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو آپ نے جملہ لکھنا ہے، جب کسی ایٹم کے بیرونی شیل سے الیکٹرون کو نکالا جاتا ہے تو اس ایٹم پر کون سا چارج آتا ہے؟ جمع کا چارج آتا ہے، جب کسی بیرونی شیل سے الیکٹرون کو نکالا جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ پہلے چیپٹر میں بھی کنسیپٹ موجود ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھیں، MCQs بھی پیپر میں آتا ہے اس بارے میں۔ For what purpose uranium 235 is used؟ uranium 235 کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ تو یہ بیٹا پیچھے دیا ہوا ہے یہ چیپٹر میں۔ یہ ایک بات آپ کو واضح طور پر میں بتا دوں، جو آپ کا چھوٹا ابھی لیول ہے، جو کوسچن آپ لوگ پہلے یاد کرتے ہیں نا، اگر وہ ایکسرسائز میں ہے نا، اگر مثال کے طور پر چیپٹر میں یہ دیا ہوا ہے تو آپ لوگ اسی جو ہے نا چیپٹر سے دوبارہ یاد کریں گے، کہیں اور سے نہیں یاد کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے یاد کیا ہوا جی یورینیم 235 کو جو ہے نا وہ بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آئسوٹوپ کے استعمال میں دیکھیں ذرا، پیج نمبر دیکھیں خود ہی، وہاں یہاں پہ آپ لوگ پیج اس کا لکھ لیں کہ جی فلاں پیج پہ اس کا آنسر ہے۔ دوبارہ بیٹا کہیں سے یاد نہیں کرنا کیونکہ آپ کا چھوٹا لیول ہے۔ آپ جب بار بار یاد کریں گے، کم از کم 4 سے 5 دفعہ کتاب کو ریوائز کریں گے، جتنے بھی چیپٹر ہیں کم از کم 4 دفعہ ریوائز کریں گے، تب آپ کو یاد رہے گا۔ کسی اور جگہ سے نئے مطلب کہ جب آپ ایک دفعہ ایکسرسائز کر لیا دوبارہ کریں تو اور جگہ سے کریں، ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ A patient has a goiter, how will it be detected؟ مطلب کہ جو ہے نا وہ مریض ہے، اس کو گوئٹر کی بیماری ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نے بتانا ہے جی آیوڈین کا آئسوٹوپ ہے 131، آیوڈین کا جو آئسوٹوپ ہے 131 کی مدد سے جو ہے نا اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ گوئٹر کین بی ڈیٹیکٹڈ ود دا ہیلپ آف آئسوٹوپ آف دا آیوڈین دیٹ از 131۔ اس کے بعد ہے جی واٹ آر دا ڈیفیکٹس آف دا ردرفورڈ اٹامک ماڈل؟ یہ بیٹا بہت بہت مشہور ہے، اس کا جواب آپ کے جو ہے نا وہ پیج نمبر ہے، کس پیج پہ ہے؟ انگلش میڈیم والے جی آپ کے پیج نمبر ہے آپ کا، کدھر گیا جی پیج نہیں نظر آ رہا، 30 31 32 پہ دیا ہوا ہے جی یہ ڈیفیکٹس آف۔ اچھا بیٹا یہ جو ڈیفیکٹس دیے ہوئے ہیں نا دیکھیں ذرا، اس کے نیچے 3-4 لائنیں ہیں وہ آپ نے یاد نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اردو میڈیم والے اس کا پیج نمبر کون سا ہے جی؟ ڈیفیکٹس آف، یہ آپ کے پیپر میں آتا ہے جی
डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, पेज नंबर 39 पे दिया हुआ है। देखिए जरा, मैंने आपको दोनों वीडियो में बता दिया है, तो ये आपकी एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग जो है ना इस चैप्टर की असेसमेंट करेंगे। मैं आपको असेसमेंट कराऊंगा इस चैप्टर के कितने हिस्से हैं, किस पोर्शन से जो है ना वो क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस होते हैं। मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वो रेड वाला जो बटन है ना बेटा, उसको क्लिक करें, उसको क्या सब्सक्राइब कहते हैं, हाँ जी, उसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनको केमिस्ट्री आसान लगे। बेटा केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, केमिस्ट्री जो है ना बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बायोलॉजी आसान सब्जेक्ट है। अगर आप एक अच्छे टीचर से गाइडलाइन लेते हैं तो वो वही सब्जेक्ट जो है ना आपको बहुत ज़्यादा इजी फील होता है, आप उस सब्जेक्ट को आसानी के साथ याद कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह ताला आप खुद कहेंगे केमिस्ट्री आसान है।